رکھے۔ آج کل نام بھی نئے نئے چل پڑے، نام اچھا ہونا چاہیے، اور ان کی تعلیم کا اور تعلیم میں تقسیم نہیں ہے کہ دینی تعلیم دنیاوی تعلیم، یہ ہماری اصطلاح ہے، لیکن اسلام تو کچھ شرائط ہے جو بڑی بچی کے لیے جو ہمارا انتظام ہو تو پھر اسلام بھیجنے کی اجازت دے گا، لیکن تعلیم تو روشنی ہے، اس سے اسلام منع نہیں کرتا کہ عورت ہونے کے ناطے اور جو اس سے کوڑا نہیں رکھا جائے گا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم امی عائشہ اکثر صحابہ کی استاد ہے۔ نبی کے دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد پردے کے پیچھے بیٹھ کر ہزاروں صحابہ کرام کو درس دیا، اور کامیاب مدرس کے ساتھ ساتھ میں مدینے کی کامیاب ترین لیڈی ڈاکٹر تھی امی عائشہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم، اس سے بڑا مدینے میں ڈاکٹر کوئی نہیں آیا۔ تو اسلام کے کچھ اصول ہیں، لیکن اسلام منع نہیں کرتا۔ تعلیم کا انتظام کرے، نکاح کر دے اور خرچ کرتا رہے، تو نبی نے فرمایا ایسے بھائیوں پر، ایسے ماں باپ پر جنت واجب ہو گئی، وجبت واجب ہو گئی جنت۔ اور دوسری بات میں فرمایا کہ یہ ماں باپ، یہ بہن بھائی، یہ بھائی کل قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوں گے جتنی یہ دو انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ تو میرا نبی بچیوں کے لیے بھی رحمت بن کے آیا، عورتوں کے لیے رحمت بن کے آیا، اور جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کے آیا۔ اونٹ آ کے شکایت کرتا ہے، اللہ کے رسول آپ کا جانثار وفادار مجھے چارہ کم کھلاتا ہے اور بوجھ زیادہ ڈالتا ہے۔ نبی نے فرمایا اس سے ڈانٹ کے کہ آج کے بعد میں اونٹ کو چارہ زیادہ ڈالا کرو اور وزن کم ڈالا کرو، اگر نہیں کھلا سکتے ہو تو اسے کھلا چھوڑ دیا کرو، جانوروں پہ ظلم نہ کرو۔ جب جانوروں تک کے اسلام نے حقوق بتائے ہیں تو انسانیت پہ ظلم کی اجازت کیسے دے گا؟ چونٹی کا حق بتایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم پیشاب کرو تو اپنی پیشاب کی دھار سے چونٹی کو غرق نہ کرو۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اب اگر بیچ میں کھڑے ہوتے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، جسم ناپاک ہو جائے گا، وہ چونٹی ہی تو ہے۔ نبی نے فرمایا نہیں، چاہے تمہارے کپڑے ناپاک ہو جائیں تو دھو لینا، جسم ناپاک ہو جائے تو دھو لینا، لیکن خدا کی مخلوق چونٹی کو تکلیف مت پہنچانا۔ تو اسلام تو یہ ہے، ہم نے پیش نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔